وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت 1 سے 3 حصہ سوم، درس نمبر 1034. آج کا موضوع کیا ہم کافر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے. اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. کتاب انزلناہ الیک الف لام را. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں. باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے. الی صراط العزیز الحمید. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس ذات کی طرف جو کہ غالب ہے، خوبیوں والی ہے، اور تمام جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے شدید عذاب سے کے باعث ہلاکت ہے. سورہ ابراہیم، اور اس میں یعنی انسان کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے سامنے کرام. اچھا، اس میں اب ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ روشنی اور ظلمت، اس کی بھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم تاریکی میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. اس کی میں تمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساری باتیں بتائیں. آج کا جو سبق ہے وویل للکافرین من عذاب شدید. ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے، شدید عذاب کے باعث بربادی ہے. یعنی اب دیکھیں، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. ویل، ہلاکت، بربادی کافروں کے لیے. عام طور پہ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں یا ترجمہ یا تفسیر تو آپ کتابوں میں دیکھ لیں یہی لکھا ہوا ہے کافر، اور بات بھی صحیح ہے، لیکن کافر ہے کون؟
وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے، لیکن کافر کا مطلب دیکھیں، اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے کہ کافر کون ہے، لیکن اس سے پہلے جو مضمون ہے کہ جو اس حقیقت سے انکار کر دیتا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منزل نہیں بناتا، اپنے خیال کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ انکار کر رہا ہے ظاہر۔ یعنی دیکھیں، آسان تھوڑا سا اس کو سمجھیں ذرا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس شخص پہ تو کافری کا فتویٰ لگے گا، مومن کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یعنی روشنی کو پسند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تاریکیوں سے نکال کے لیے قرآن اور پیغمبر کی روشنی کو، کیونکہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ بھی نور ہے، نورانی اعمال ہیں ان کے۔ تو مومن جو ہے وہ لوگ ہیں صاحب ایمان۔ صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کو منتخب کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پہ یہ مومن ہے، اور جو ایسا یہ سارے کام نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، انکاری ہے۔ نہیں بھائی، آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اجتماعی طور پہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ منزل تو ہم بنا چکے ہیں دنیا کو، ظاہر کو۔ دیکھیں، مشکل بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر منفی انداز سے لیں میری باتوں کو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ ناشکرے ہیں، آپ انکاری ہیں، حق سے انکاری۔ دیکھیں، حق اللہ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ یہ قرآن کی آیات سورہ محمد سے میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا۔ اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ اس راستے پر چل پڑے، تو آپ مومن ہیں، آپ حق کا اتباع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے اب تو آپ نے حق سے منہ موڑ لیا۔ میں تمام مسلمانوں کی، آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، حق سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کو آپ منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ زندگی اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ہر وقت ہم لوگ میں کی گردان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اب مطلب یہ ہے، بالکل واضح ہے کہ آپ نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، حق آپ قبول نہیں کرنا چاہتے عملی طور پہ۔ اب آپ چاہے اپنے آپ کو آپ مسلمان کہیں، اب آپ چاہے آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں، لیکن اصل تو آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے غور کریں، اور آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دوں، لیکن ترجمے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے شدید عذاب کی اللہ تعالیٰ نے خبر سنائی ہے، ہلاکت شدید عذاب کی کافروں کے لیے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا، اگر میں اپنے احساسات جو اندر کے میرے جو دماغ میں فلم چل رہی ہے وہ یہ ہے،
ہماری نظر میں تو اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ شدید عذاب بیانات ہو رہے ہیں نا، مختلف قسم کے عذابات کی تفصیل آئی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ ہمیں جنت کی کوئی لالچ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جو بھی ہیں، لیکن ہمیں نہ اس کی لالچ ہے، نہ جنت کی لالچ ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے کوئی۔ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، اور ہماری دنیا کیا ہے؟ ظاہر، دنیا دنیا اور دنیا۔ یہ دیکھیں بہت خطرناک سوچ ہے، یہ تباہ کن سوچ ہے، آپ کو کمر توڑ عذاب میں آپ کو ڈال دے گی یہ سوچ۔ اصل تو دیکھیں نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، آپ کی نیت ظاہر کی بن گئی تو ظاہر ہے کہ پھر ارادہ بھی ظاہر ہوگا۔ اب ہوگا کیا کہ آپ ظاہر کے لیے زندگی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ظاہر کی سوچ، تکاثر، زیادہ زیادہ زیادہ، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچتے ہو، مقبروں میں چلے جاتے ہو۔ اس وقت تو دیکھیں عام طور پہ یہی ہو رہا ہے، اس پہ سوچیں آپ، یہی ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور باطن کے لیے ہم زندگی نہ گزارنے کے قائل ہیں اور نہ چاہتے ہیں، قائل بھی نہیں ہے۔ زیادہ ملا بننے کی کوشش نہ کرو، ملانی مت بنو، لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے، تو ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں آپ خود دنیا کے راستے پہ ہیں، اپنی اولاد کو بھی آپ دنیا ہی کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے آپ خرچ بھی کرتے ہیں، ہزاروں روپے، بعض جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ہزاروں روپے ہر مہینے اپنے بچے کی فیس دیتے ہیں، اور ان کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی مال اور جان کو وہ دنیا کی راہ میں کھپا رہے ہیں۔ یہ سیر سپاٹے ہو گئے، یہ کھابے ہو گئے، چلو سیر کے لیے چلیں، چلو انگلینڈ چلتے ہیں، چلو کراچی چلتے ہیں، مردان سے کراچی، اور یہ سب اب پھر ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے تو وہ خرچہ کچھ ہے نہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو اسی لیے کما رہے ہیں۔ ایک آدمی باہر کے ملک میں مجھے ملا تو کہتا ہے کہ ہم نے اب جو کمایا ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اس طرح اس نے کہا۔ اب ظاہر ہے ہم تو دیکھیں دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، دنیا کے لیے خرچ کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں دکھتا۔ آج مردان کی جو صورتحال ہے اس وقت، نوابین کے اکثر جائیدادیں ہیں، پرانی منڈیاں ہیں، پرانی دکانیں ہیں، وہ اس کو توڑ کے نئے جدید انداز میں پلازے کھڑے کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی درد نہیں ہوتا، پلازہ بنانے میں کوئی درد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو مجھے واپس مل جائیں گے، بمۂ سود کے، بمۂ منافع کے واپس مل جائیں گے۔ یعنی 10 دکانوں کی ایک منڈی ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں پہ جو وہ بنا رہا ہے تو وہ 50 دکانیں بن جاتی ہیں، انڈر گراؤنڈ پہلی جو ہے بیسمنٹ میں آ جاتی ہے، پھر فرسٹ فلور، اسی طرح۔ تو ایسا ہو رہا ہے یہاں، لیکن میں عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دنیا میں پیسے خرچ کرتے وقت دکھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، یہ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا بات ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کو کھپانا، یہ ہمارے تصور سے اس لیے بالا تر ہے کہ ہماری تو نیتیں بدل گئی ہیں۔ ہماری نیت تو ظاہر ہے، ظاہر کو ترجیح دے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے۔ یہ آیت نمبر 3 جو ہے، میں پہلے اس کا ترجمہ سنا دوں کہ الذین، اب یہ کافروں کی تفصیل آ رہی ہے، صفات کافران بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اکثر میں یہ آیت آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، بہرحال یہاں اب آ گئی ہے۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ،
یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو محبوب تر سمجھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ پہلی صفت ان کی ہے، 3 صفات بیان ہو رہی ہیں سامنے کافروں کی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان کی ترجیح دنیا ہے۔ دوسرا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تیسرا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہیں کافروں کی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا ان کو اپنے اندر بھی تلاش کریں، دیکھیں۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو مسلمان لوگ ہیں برائے نام شناختی کارڈ والے، قانونی طور پہ جو مسلمان ہیں، جن کو کوئی کافر کوئی اور فتویٰ نہیں لگ سکتا، ہم شعوری طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ شعوری طور پہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ تو پہلا تو یہ ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافروں کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ دنیا سے پیار کرتے ہیں بنسبت آخرت کے۔ آج مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو ظاہری مفادات زیادہ پیارے ہیں کہ اخروی مفادات کی آپ کو زیادہ پیارے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر یہ جملہ کر دوں واضح، تو یہ ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی اولاد، آپ خود آپ کی اولاد جب ہوتے آئے پیدا، بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، تو آپ کی ترجیح اس کا ظاہر ہوتا ہے، باطن نہیں ہوتا۔ باطن کو تو ہم نے خود بھلا دیا ہے، اور بچوں کے باطن کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ان کو تو ہم ظاہر کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، یہ لیڈر بنے، یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور یہ جو کچھ بھی بنتا ہے دنیا میں بڑا نام پیدا کرے۔ آپ دیکھ لیں والدین اکثر اپنے بچوں کے ظاہر کے لیے دعائیں دیتے ہیں، ظاہر کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ تو بات بڑی خطرناک ہے سامنے کرام، بہت ہی زیادہ خطرناک، یعنی وہ تمام صفات وہ ہم میں موجود ہیں۔ دوسری اس میں بیان ہو رہی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ بالکل 100% آج کا جو مسلمان ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ دین کی یہ غلط تصویر لوگوں کے سامنے اول تو پیش ہی نہیں کر رہا، جو پیش کر رہا ہے وہ ایک الٹی تصویر ہے۔ تصویر کو تو سیدھا پکڑنا چاہیے، ہم نے الٹا پکڑا ہوا ہے، اور ہم خود الٹے ہو چکے ہیں۔ اور ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمائی ہے، أَفَمَن يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ مُكِبًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہے زمین پر، یا وہ شخص جو سیدھے منہ زمین پر چل رہا ہے، ان دونوں کی مثال تو برابر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہماری مثال یہ ہے کہ ہم اوندھے منہ چل رہے ہیں، منزل آخرت ہے، ہم نے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے، یعنی بالکل ہی ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ظاہر کو ترجیح دے دی آخرت پر، تو اب آپ نے اپنا نام تو مسلمان رکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ میں آپ کے مسلمان کا نام ہے۔ اب جو یعنی فرض کر لیں 8 ارب آبادی ہے، وہ 1.5 ارب مسلمانوں کو دیکھتی ہے، پاکستان آتے ہیں، تو کہیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان کی جماعت نہیں ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے، قرآن پہ عمل نہیں ہوتا، رولز ریگولیشن قرآن کے تو نہیں ہیں۔ ہمارے آئلی قوانین جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، ہمارے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا؟ نو، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو چور ہی نہیں ہے، سبھی چور بنے ہوئے۔ تو دیکھیں، یصدون عن سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. یہ باقی جو 6.5 ارب لوگ ہیں ان کے سامنے تو کوئی مسلمانوں کا کوئی نہ جماعت ہے نہ معاشرہ ہے. اب جو 1.5 ارب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو حقیقت میں تو یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. یعنی اگر ہم ایز اے ہول بات کریں کہ اسلام کا کوئی نقشہ، مسلمان کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے روئے زمین پہ. ہم سب تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے. اب اور لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے چلیں اور لوگوں کو وہ تو ہوگی بات. آپ کی جو اولاد ہے، آپ اپنے عمل سے ان کو روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی. بیٹا کہیں ملا نہ بن جانا، تم تو کچھ ارادے تمہارے خطرناک لگتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ملا بن جاؤ، ہمارے ہاتھوں سے ہی نکل جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا اللہ کا خادم بنے اور داعی بنے، یہ ہم نہیں چاہتے. کہتے ہیں یہ تو بڑا آدمی بنے گا، اور پھر کرتے ہیں اس کے لیے سارا کچھ. بچوں کے لیے آپ قربانیاں نہیں دیتے ہیں. خیر، یصدون عن سبیل اللہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کافر ہیں، جو دنیا سے آخرت کے مقابلے میں محبت کرتے ہیں، دنیاوی مفادات. دیکھیں یہ کچھ ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے میں لمبے چوڑے دلائل دوں. صاف بات ہے، ہمیں باطن کے مقابلے میں ظاہر ہماری ترجیح ہے. باطن تو ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے آخرت، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے. افسوس ہے میں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. ہمارا موت کے بعد جو زندگی، اصل زندگی ہمیں لوٹنے والے ہیں، اس پر بھی یقین نہیں ہے. قبر کی جو زندگی ہے اس پہ بھی یقین نہیں ہے. ہمیں دیکھیں اللہ کے رسول نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی یہ تو قبر تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ مجھے ایسے لوگ نہیں بتا سکتے جو قبر کو جنت کے باغیچہ بنانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب لوگ تو اس کوشش میں ہیں، غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، کہ قبر جو ہے ہماری دوزخ کا ایک گڑھا ہو. تو یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. دیکھیں احکامات کو ہم اپنے معنی پہناتے رہتے ہیں. اسلام کو دیکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جو بھی مسلمان موجود ہیں، سب کے خیال میں اسلام کی الگ الگ تشریحات ہیں. کچھ تھوڑی بہت ملتی ہوں گی، لیکن اکثر لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق اسلام کو سمجھا ہے. میرا یہ خیال ہے. ابھی صبح میں ایک بہت بڑا دانشور، نام تو میں نہیں لیتا، زندہ ہے بھی، اس کی میں بات سن رہا تھا. تو ایک کلپ سن رہا تھا، تو وہ کلپ یہ کہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر رہا تھا. بچپن کا مولوی صاحب نے کہا ممبر پہ کہ سب کافر جہنم میں جائیں گے. اب یہ اس وقت تو بچہ تھا، تو اس کو پریشانی لاحق ہو گئی. تو اس کے کہتے ہیں میرے والد کو بھی احساس ہو گیا کہ میں کچھ پریشان ہوں. تو اب وہ کہتا ہے میرا والد کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ پریشان ہوتے، مجھے پتہ لگ جاتا، میں پریشان ہوتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی کیا بات ہے. تو بچے سے باپ نے پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے. تو باپ نے کہا کہ تمہیں پھر کیا پریشانی ہے؟ تو خیر اس نے جو جواب دیا وہ تو اس وقت میں بحث میں نہیں لا رہا، لیکن باپ نے پھر بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ان جنت دوزخ کے، یہ دیکھیں مسلمان ابھی حیات ہے، باپ کا مجھے پتہ نہیں، وہ خود حیات ہے.
تو باپ نے اسے نصیحت کی، بیٹا کبھی جنت دوزخ کے یعنی چکر میں مت پڑنا، بس کوشش کرو کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کوئی تمہارے ہاتھوں سے دکھی نہ ہو، اس کی کوشش کرو۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے سامنے کا نام جو لادین ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس تم خلق خدا کا خیال رکھو، اللہ کی مخلوق کی وہ فکر کرو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تمہاری وجہ سے۔ یہ ایک مطلب بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن میں اس کی بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ یبغونہا عوجا، جو اس میں کجی تلاش کرتے رہتے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم جو مسلمان ہیں، ہر ایک کے ذہن میں دین کی الگ الگ تشریحات ہیں، اور وہ ان کا اپنا خیال ہے۔ کچھ یعنی کچھ کے پاس قرآن کے بھی دلائل ہوں گے، حدیث کے بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے لیکن انہوں نے کسی سے سمجھے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایک آیت کا مطلب وہ غلط لے رہے ہوں، حدیث کا مطلب غلط رہ رہے ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سنا کے اپنے اندر اپنے لیے ایک دین کا ایک نقشہ قائم کر لیتے ہیں۔ اور آج کل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے، کلمہ پڑھ لیا بس تو مسلمان، کسی کا باپ بھی تمہیں کافر نہیں قرار دے سکتا، یہ ایک عام ذہن۔ اب کلمہ پڑھ لیا تمہیں جنت میں جانا ہے، یہ ایک عام وبائے عام ہے، یہ ہمارے ذہن میں فلم چل رہی ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب میرے اعمال ہیں اگر کچھ غلط ہیں تو میں اپنے گناہوں کی سزا، اول تو اس پہ یقین بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو آخر کار تو چلے جائیں گے، زندگی اسی میں گزارتے رہو جیسا کچھ۔ یہ تو ایک بہت بڑا فطور آ گیا نا۔ پھر ادھر ہوتا کیا ہے، آپ اپنے زندگی کا مقصود بدل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیات تو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ تو سوچ سمجھ سے کام ہی نہیں لیتے، آپ تو اندھیروں کے باسی ہیں، آپ نے اپنے خیالات اور کچھ سنا کے کچھ ترتیب بنا لی ہے دین کی، تو اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، اس سے تو آپ واقف نہیں ہیں، اپنی مرضی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی عام طور پہ ہم گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ٹیڑھ، آپ نے دین میں ٹیڑھ بھی تلاش کر لی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے دین کو بدل لیا ہے، دین کو بدل لیا ہے، اور اس کی میں یہ تو بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ کس طریقے سے ہم نے دین کو بدل لیا ہے، لیکن ہے یہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے، یہ سب کافروں کی ترجیحات ہیں، یعنی صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ اولئک فی ضلال بعید، یہ تو بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، جہاں سے واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ دیکھیں اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، ساری صفات ہم میں موجود ہیں کافروں کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ سنا دیں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے اس راستے کی طرف لے آئیں، جو اس ذات کے راستے کی طرف لے آئیں جو غالب ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کا مالک بھی وہی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں ان کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے زیادہ ان کو زیادہ محبوب ہے آخرت کے مقابلے میں، یعنی ترجیح ان کی دنیا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔